الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ رمضان المبارک کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کا عمل ہے. ان 3 دنوں میں ایسے تو بہت ساری صورتوں کے، بہت ساری دعاؤں کی، بہت سارے اعمال کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے کروائی. اس میں جیسے سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے، سورہ فتح ہے، سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ نبا ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ نوح ہے، سورہ جن ہے، آخری صورتیں ہیں، اور مختلف دعائیں ہیں جن کی ہمیں ہمارے اساتذہ نے ان 3 دنوں میں زکوٰۃ ادا کروائی. آج ہم ان 3 دنوں کے حوالے سے پہلے ایک صورت کی آپ حضرات کو اجازت بھی اور طریقہ بھی یہ دے رہے ہیں، اور اس طرح عمل بتا رہا ہوں جیسے مجھے میرے اساتذہ نے کروایا، کہ ان 3 دنوں میں آپ نے سورہ نبا کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کار اچھی طرح وہ احباب تو سمجھ بھی لیں اور اپنی ڈائری وغیرہ میں نوٹ بھی کر لیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، زکوٰۃیں ادا کر رہے ہیں. اور ان احباب کے لیے بھی ایک نئی بات ہو جائے گی کہ جو اس رمضان المبارک میں مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ اس کے دوران بھی اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. یعنی اگر وہ مختلف اور عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کے دوران وہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، یا اور کوئی ایسا معاملہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر ان کو سہولت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وقت نکال سکتے ہیں توجہ کے ساتھ، کیونکہ ویسے ہی رمضان مبارک میں بہت زیادہ معمولات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں بھی آپ احباب کو سبق نہیں دے سکتا، مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو آج یہ جو سبق دے رہا ہوں، یہ بہت سارے احباب ساتھیوں نے کہا ہے کہ بھئی سورہ نبا کی زکوٰۃ کا آپ بتائیں، اور سورہ نبا کی آپ زکوٰۃ ہمیں ادا کروائیں فوری طور پر. تو میں نے کہا چلیں جلدی سے میں آپ کو سورہ نبا کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ نبا کی زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کا آپ طریقہ سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے روزہ تو چھوڑنا نہیں، روزے کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن جب ہم نے رات کو عمل پڑھنا ہے، دن میں بھی عمل پڑھنا ہے. سورہ نبا کا عمل ہر نماز کے بعد ہے، یعنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، پھر عشاء کی یعنی تراویح کے بعد، پھر تہجد کے وقت، پھر فجر کے بعد، پھر اشراق کے بعد، پھر ظہر، پھر عصر، پھر اس طرح 3 دن اس کی روٹین چلے گی. طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی نیت سے سورہ نبا پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ نبا پڑھنی ہے. یعنی جیسے ہی مثال کے طور پہ 12واں روزہ آپ کا ختم ہوگا، یعنی مغرب کی نماز میں آپ نے روزہ افطار کیا، 13ویں روزے کی مغرب شروع ہو جائے گی، تو مغرب کی نماز کے بعد ہی آپ نے 41 مرتبہ سورہ نبا پڑھنی ہے. پھر تراویح کے بعد 41 مرتبہ سورہ نبا، تہجد کی نماز کے بعد 41 دفعہ، فجر کی نماز کے بعد 41 دفعہ، پھر آپ نے اشراق کی نماز کے بعد 41 دفعہ، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر تراویح، پھر تہجد، پھر فجر، پھر اشراق. اس طرح 15 روزے کی رات تک یعنی مغرب تک آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے. یہ سورہ نبا کی زکوٰۃ اس طرح ادا ہوتی ہے. اور جو احباب اس کے ساتھ اور بھی زکوٰۃیں ادا کرنے چاہتی ہیں یا کر رہے ہیں، وہ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں، میں ان کو بتا دوں گا. ویڈیو پر ہم سبق اپنے ترتیب سے جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح ہم دیتے رہیں گے. یہ احباب نوٹ کر لیں
اور یاد رکھیں، کوشش کریں کہ جب عمل ہم نے پڑھنا ہو صاف ستھرا لباس پہن کر، ایک ہی لباس، کوشش کریں کہ ان 3 دنوں میں ایک ہی لباس میں اس عمل کو پڑھیں، معطر ہو کر، خوشبو وغیرہ لگا کر۔ اگر آپ کی جگہ بھی ایک ہو اور آپ کا یعنی مصلی وغیرہ ایک ہو، بے شک مسجد میں پڑھنا چاہیں مسجد میں کر لیں، گھر میں آ کے کرنا چاہیں گھر میں کر لیں، یا اپنا اگر آپ نے مخصوص کوئی حجرہ بنایا ہے، کوئی کمرہ بنایا ہے، یا کوئی الگ سے آپ نے جگہ بنائی ہے جہاں بیٹھ کر آپ اپنا عمل کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اس کو بے شک کریں۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ آپ نے اس کو عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے محنت کی ہے، میں نے جو عمل پڑھا ہے، یا آپ کی رضا کے لیے عمل پڑھا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اور جو میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگلا بھی سبق انشاءاللہ ہم بعد میں دیں گے، جو ابھی تک ہے اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو شروع کر لیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔